اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ صحابہ کو کہتے تھے کہ ہم آگ میں جائیں گے نہیں. اول تو کیا ہمیں اللہ نے دنیا میں مال دی ہے، آخرت میں بھی ہم کیا ہوں گے؟ مالدار ہوں گے. تو غریب کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں اول تو چھو ہی نہیں سکتی جہنم میں. اگر چھو بھی لے گی، اگر ہم جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے ہم جائیں گے، پھر واپس موڑ کے کہاں جنت میں آ جائیں گے. تم ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے. ایک حدیث، ایک صحابی کا قرضہ دینا تھا یہودی نے، تو وہ دے نہیں رہا تھا، غریب تھے صحابی. تو انہوں نے مانگا، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا میں آخرت میں لوں گا. انہوں نے کہا آخرت میں بھی میں جنت میں جاؤں گا، تو جائے گا ہی نہیں. جیسے یہاں تو غریب ہے وہاں بھی تو غریب ہوگا. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، اے نبی ان سے پوچھو کیا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا جنت کا اللہ سے؟ کیا وہاں پہ کالونی کاٹی ہوئی ہے انہوں نے جنت میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا ان کو خود کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا منہ سے بول رہے ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کیوں نہیں جو شخص برائی کمائے گا اس کے گناہ اس کا احاطہ کر لیں گے، فاولئک اصحاب النار، اور وہی جہنم والا ہے اور اس میں ہی وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ آگ میں رہے گا. سوچو یار، حدیث میں آتا ہے جب جہنم میں وہ جلیں گے، جہنمی جو ہے جہنم میں جائیں گے، ان کو غصہ آئے گا اور غصے کے ساتھ وہ اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے. کتنے نبی ہمارے پاس آئے ہیں یار دعوت دی ہے کلمے کی، کتنے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا ہے کہ صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری طرف آ جاؤ. ہم نے ان کی بات نہیں مانی. اتنا غصہ ہوگا کہ انگلیاں ایسے جیسے غصے میں بندہ کرتا ہے نا، ایسے وہ انگلیاں چبا ڈالیں گے منہ سے، اتنا غصہ ان کو آئے گا. تو یہ حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جب تک تمہیں تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، بیویوں کے لیے شوہر، اور تمہارے رشتہ دار، اور تمہارا مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور تمہارا کاروبار جس کے ڈوبنے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور تمہاری یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جن پر تمہیں بہت غرور ہے، بڑے چاؤ سے تم نے بنائی ہیں، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے زیادہ یہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ محبوب ہیں، تو ان کو کہہ دیجئے دفع ہو جاؤ، تم انتظار کرو، بیٹھو وہاں پہ حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب تک ہمیں اللہ اور اس کا رسول پیارا نہیں ہو جائے گا ہر چیز سے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت عمر، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی موقع پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، صرف میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آئی نا بات عمر، اب بنی بات عمر. تو یہ حصہ ہے ہمارے ایمان کا کہ اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کرنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبوت ان پہ ختم ہے. جو یہ چیزیں مانیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے
وہی لوگ صاحب جنت ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں۔